موسم کے پل پل بدلتے انداز، کہیں شدید حبس اور گھٹن کا احساس تو کہیں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی، اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ واسا کے مطابق پانی والا تالاب اور کرتبہ چوک میں 11 ملی میٹر بارش ہوئی، لکشمی چوک 10، گلبرگ 8، گلشن راوی میں 6 اور مغل پورہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبردار ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دار۔ پی ٹی ایم اے نے خبردار کر دیا، کہا بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹیا نے کہا بڑے شہریوں کی انتظامیہ الرٹ رہے اور پیشگی انتظامات بر وقت مکمل کریں۔ بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، سسٹم پر لوڈ بھرنے سے اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں اضافہ، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر، کاروباری طبقہ بھی مشکلات سے دوچار۔ سیاسی بساط پر بڑی ہلچل، بڑے بڑے نام پارٹی چھوڑنے لگے۔ میاں نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکرٹری آصف کرمانی کا نون لیگ چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا، کہا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کیا۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کے معاملے پر پیش رفت، شارٹ لسٹ اراکین اسمبلی کو لاہور طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نون لیگ نواز شریف کل صوبائی کابینہ کے لیے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعتوں کے اراکین کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے اپوزیشن کی حکمت عملی تیار، اپوزیشن کا 11 معطل ہونے والے ارکان کے لیے ایوان میں احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا جانے والا اجلاس کل 3 بجے ہوگا۔ ایجنڈے میں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی بھی شامل۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، چند نامزدگیوں پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق فلک جاوید اور رابعہ باجوہ کی نامزدگی پر رہنماؤں نے اختلاف کیا۔ رہنماؤں نے تحفظات سینئر قیادت تک پہنچا دیے۔ انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے، ان چوروں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے، عوام انہیں جان چکے ہیں اور ہم ان کا محاسبہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ چند دنوں کے مہمان ہے۔ ہم سے پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف فارم 47 کی حکومت چند روز کی مہمان ہے۔ پی ٹی آئی وفاق میں سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور اصغر گجر کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی عوام کی حقیقی جماعت ہے، وفاق اور پنجاب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مریم نواز نے ٹیپٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم دے دیا، کہا کہ پنجاب میں مضبوط فنی تعلیم کا ماڈل نظام بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ صرف شور مچاؤ، کام ایک بھی نہ کرو، سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے نام پر سرخی پاؤڈر۔ گنگا رام ہسپتال سی بلاک میں لفٹ تاحال بحال نہ ہو سکی، سی بلاک کا افتتاح رواں سال ہوا۔ 2 ماہ سے مریضوں کو بھی سی بلاک میں منتقل کیا جا چکا، لفٹ بحال نہ ہونے سے مریضوں کو اسٹریچر پر گھسیٹتے ہوئے دوسری منزل پر لے جانا مجبوری بن گیا۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا شاہدرہ میں زہریلا دودھ پینے سے 10 افراد کی حالت خراب ہونے کا نوٹس، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری ٹیمیں ہسپتال بھیجنے کا حکم۔ بلال یاسین نے کہا فوڈ سیفٹی ٹیم لواحقین سے مکمل معلومات حاصل کرے گی، پولیس اور فرانسک اتھارٹی سے مل کر واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی۔ جنرل ہسپتال کے سامنے خاتون نے رکشے میں 2 بچیوں کو جنم دے دیا، ڈاکٹرز نے ماں اور بچیوں کی زندگیاں بچا لی، لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز نے رکشے میں ہی زچگی کا عمل پورا کیا۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی کا بتانا ہے کہ دونوں بیٹیوں کو نرسری میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مہنگائی اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ عرب ممالک سمیت یورپین ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ مالی سال سمندر پار پاکستانیوں نے بیرون ملک سے 30 ارب 30 کروڑ ڈالر بھیجے۔
حکومت اور سیمنٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار اور پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا 8واں روز۔ ہڑتال کی وجہ سے سیمنٹ کی سپلائی متاثر، مارکیٹ سے سیمنٹ ختم ہونے لگا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہونے سے مزدور طبقہ بھی متاثر۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کرا دی۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا کہ بجلی قیمت میں اضافے پر حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخ ساز دھرنا کرنے جا رہے ہیں۔ عوام جو ہے کہ یہاں پر پریشان ہے کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، 18,000 روپیہ بجلی کا بل، 2 پنکھوں کا اتارنا پڑتا ہے۔ اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر شہری اپنے گھر کا پانی سیوریج ملا لے کر آئے ہیں کہ سارے ٹیکس دیتا ہوں، سارے بل اتارتا ہوں، مگر پھر بھی مجبور ہوں یہ گندا پانی استعمال کرنے میں۔ مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، چوک عاشق آباد میں احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاج کی قیادت امیر جنابی لاہور احمد سلیمان بلوچ نے کی، کہا لوڈ شیڈنگ اور حکومتی مظالم کے خلاف عوام سڑکوں پر آئے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، 24 گھنٹے میں 18 بجلی چور گرفتار ہوئے۔ مجموعی طور پر 486 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق پکڑے گئے کنیکشنز میں 14 کمرشل، 13 زرعی اور 457 گھریلو شامل ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات کا ٹارلنگٹن مارکیٹ میں غیر قانونی برڈز ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 دکانیں سیل کر دیں، دکانداروں کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نے کہا کہ وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا اور ڈکیتی میں ملوث خاتون سمیت 4 افراد گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ملزمان کو پکڑا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون آمنہ عروج بھی شامل۔ ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کے بچوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، بیماریوں کا شکار بچوں کو علاج معالجے کے لیے 21 لاکھ روپے 50,000 روپے جاری کر دیے۔ کہا کہ بچوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات جاری رہیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز متعارف کرانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا، مختلف ونگز کی کارکردگی کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ سی سی پی او کا تفتیش کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن، شہر میں 77 مجالس اور 7 جلوسوں کا انعقاد ہوا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے کہا، چیکنگ کے بغیر کسی بھی شخص کو جلوس میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ سی ٹی او امارہ اطہر کے حکم پر روڈ سیفٹی ایجوکیشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ رواں سال ٹرانسپورٹ سیکٹر اور مختلف اداروں میں 23 روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ سی ٹی او لاہور کے مطابق شہریوں کو آڈیوز اور ویڈیوز کی مدد سے ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود اور چیئرمین ٹیسٹ کمیٹی ڈاکٹر ممتاز انور کا امتحانی مراکز کا دورہ کیا گیا۔ کہا 32,000 سے زائد طلبہ نے ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اور ملی نغموں کی موسیقی ترتیب دینے والے خلیل احمد کی 27ویں برسی، وطن کی مٹی گواہ رہنا اور ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم ملی نغمے آج بھی مقبول ہیں۔ خلیل احمد نے دامن، خاموش رہو، کنیز، مجاہد، میرے محبوب، آنچ اور معصوم فلم کی موسیقی ترتیب دی ہے۔